الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمۂ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ کا رستہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام کراچی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کا یہ عظیم شان پروگرام جو پیغمبر انقلاب کانفرنس کے نام سے عنوان ہے، اور آج 11 ربیع الاول کو بنسروڑ کے اس عظیم شان علاقے میں منعقد ہو رہا ہے. سپاہ صحابہ کراچی ڈویژن کی طرف سے یہ تاریخ ساز پروگرام اپنی مثال آپ ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور عظمت اس قدر بلند ہے کہ کوئی شخص اس کے حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حضور کی سیرت کا عنوان کہاں سے شروع کیا جائے؟ آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ حضور کی شان میں اپنی طرف سے بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ حضور کی شان کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی پیشوا بیان کرے. میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کے سامنے حضور کی وہ شان بیان کروں جو عرش والے خدا نے بیان کی. حضور علیہ السلام کی شان لامتناہی کمالات رکھتی ہے. حضور علیہ السلام کی عظمت اور تقدس لامحدود ہے.
قرآن پاک میں ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر رکوع میں حضور کی شان کا تذکرہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی شان کا ایک نہایت انوکھا اور نرالا عنوان پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دنیا میں جتنے جہان ہیں، ہر جہان کے لیے تو نبی ہے، ہر جہان کے لیے تو رہبر و رہنما ہے، ہر جہان کا تو پیغمبر ہے، ہر جہان کے لیے تو ہدایت ہے، ہر جہان کی عظمت تیرے پاس ہے، ہر جہان کا تقدس تیرے قدموں سے وابستہ ہے، ہر جہان کی کامیابی تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر تو ایک جہان کا نہیں، عالم عقبہ کے لیے تو رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت ہے، عالم جمادات کے لیے تو رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے تو رحمت ہے، تحت الثری کے لیے تو رحمت ہے، عرش معلی کے لیے تو رحمت ہے، فرشتوں کے لیے تو رحمت ہے، جوانوں کے لیے تو رحمت ہے، عورتوں کے لیے تو رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے تو رحمت ہے، جانوروں کے لیے تو رحمت ہے، مزدوروں کے لیے تو رحمت ہے، کسانوں کے لیے تو رحمت ہے، محنت کشوں کے لیے تو رحمت ہے، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے اے پیغمبر تو رحمت ہے، تو جہانوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتاب تجھے دی گئی وہ بھی جہانوں کے لیے، جو نبی بنا کر تو بھیجا گیا تو بھی جہانوں کے لیے، اور میں رب ہوں، میں بھی جہانوں کے لیے۔ اے پیغمبر میں رب العالمین ہوں، قرآن ہدی للعالمین ہے اور تو رحمت للعالمین ہے۔ نہ کوئی تیری مثال ہے، نہ قرآن کی مثال ہے، نہ پروردگار کی مثال ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے میرے پیغمبر کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے میرا نبی رحمت ہے، جہانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، قرآن آسمانوں سے اترا، میرے پیغمبر پہ اترا، کتابیں اور بھی بڑی اتری۔ قرآن کے اترنے میں فرق ہے، تورات کے آنے میں فرق ہے، انجیل میں کے آنے میں فرق ہے، کتابیں اور بھی بڑی آئی، لیکن جو جہانوں کے لیے رحمت تھا اس کے اوپر قرآن کا آنا، کتاب کا اترنا، یہ عجیب و غریب انداز تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ تورات آسمانوں سے اتری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں، اور وہاں 40 دن کا چلہ کرو، پھر میں کتاب دوں گا۔ انجیل اترنے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اور زبور اترنے کا وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، کتاب کا انتظار کرو۔ لیکن جب قرآن میرے پیغمبر پہ اترا تو میرے نبی کو کہیں جانا نہیں پڑا، میرے پیغمبر کو انتظار نہیں کرنا پڑا، میرے نبی کو 40 دن کا چلہ نہیں کرنا پڑا، میرے پیغمبر کو طور کے پہاڑ پہ نہیں جانا پڑا، میرے رسول کو وادی ابو قبیس میں نہیں جانا پڑا، بلکہ کیا ہوا کہ میرا پیغمبر مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا رسول مدینے میں آیا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا پیغمبر پہاڑ پہ چڑھا، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بازار میں آیا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا نبی گلیوں میں پہنچا، قرآن کو گلیوں میں بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا پیغمبر تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔
فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، دنیا میں جتنے بھی جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو رحمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ رحمت کا معنی کیا ہے، رحمت کہتے کس کو ہے، رحمت کی تھیوری کیا ہے، رحمت کی فلسفی کیا ہے، رحمت کا معنی کیا ہے، رحمت کی حقیقت کیا ہے، رحمت کی اصلیت کیا ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ عربی لغت میں جتنی بھی کتابیں آج تک چھپی ہیں، رحمت کا معنی ایک ہے، رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی رفعت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے، رحمت کا معنی جہالت میں علم کی روشنی ہے، جہالت اور رحمت کا معنی عظمت ہے، رحمت کا معنی رفعت ہے، رحمت کا معنی بلندی ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں اچھائی ہے۔ کائنات ساری جب شرک سے اٹ گئی تھی، کائنات میں شرک کا اندھیرا تھا، اس میں جو روشنی پھیلی اسے رحمت کہا گیا، اور جس وقت گناہ ساری دنیا میں پھیل گیا اور گناہ کے مقابلے میں نیکی کا پھیلنا رحمت ہے، ظلم ساری دنیا میں پھیل جائے وہاں عدل کا آنا رحمت ہے، ساری کائنات میں برائی ہو وہاں اچھائی کا آنا رحمت ہے، ساری کائنات میں ظلم ہو وہاں عدل کا آنا رحمت ہے، ساری کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے وہاں روشنی کا آنا رحمت ہے، اور مزدوروں کو حق نہ ملے وہاں حقوق مل جائے یہ رحمت ہے، محنت کش بھوکا مر رہا ہو اس کو روٹی مل جائے یہ رحمت ہے، ایک آدمی ننگا ہو اس کو کپڑا مل جائے یہ رحمت ہے، ایک شخص مریض ہے اس کا علاج ہو جائے یہ رحمت ہے، ایک آدمی جاہل ہے اس کو تعلیم مل جائے یہ رحمت ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں رحمت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا علاج محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہے، تعلیم نبی کے قدموں میں، علاج نبی کے قدموں میں، مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کا ادا کرنا نبی کے قدموں میں، شرک کو دور کر کے توحید کا چراغ جلانا نبی کے قدموں میں، رسالت کو عام کرنا نبی کے قدموں میں، قرآن کو دنیا میں پھیلانا نبی کے قدموں میں، دنیا میں ہر دکھ کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر پریشانی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر بے چینی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر کفر کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، شرک ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، کفر ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، دکھ ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، پریشانی ہے مقابلے میں رحمت ہے، پوری کائنات میں جتنی برائیاں ہیں ان کے مقابلے میں جو نیکی ہے وہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اندھیرا پھیل گیا ہو روشنی کی ضرورت ہو تو میں کہوں گا یہ میرے نبی کی رحمت ہے، تجھے یقین نہیں آتا تو ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کے دروازے سے پوچھ لے کہ رحمت کی کیفیت کیا ہے۔ توجہ کیجیے، جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں میں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے بھائیوں، میرے رسول، میرا پیغمبر، میرا مرشد، کائنات کا محور حقیقی، مرکز حقیقی، مقصود کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے لائے تھے، عورت کی کیا کیفیت تھی، مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ میرے بھائیوں، عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کے مخصوص ایام میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، عورت کو جنگلوں سے لوگ باندھ دیتے تھے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور کیسر و کسرا میں رواج تھا کہ لڑکی جوان ہوتی اسے دکانوں پر شوکیسوں میں کھڑا کر کے بری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا،
ایسے وقت میں کہ جب عورت بازار کی جنس رہ گئی تھی، ایسے وقت میں کہ جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، ایسے وقت میں جب عورت کو وراثت کا کوئی قانون نہ ملتا ہو، عورت کی کوئی کیفیت کوئی حیثیت متعین نہیں تھی، عورت ایک استعمال شدہ کپڑے کی چیز تھی، عورت جن سے خواہشات کی علامت تھی، عورت خواہشات نفسانی کا ایک مرکز بن کر رہ گئی تھی، اور عورت سوائے دنیاوی ہوس کے اور اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ ایک عورت صنف ناظر، آج پوری دنیا، آج یورپ، مستشرقین یورپ اور پوری کائنات کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اندر بند کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں آؤ، میں تمہیں 14 صدیوں سے بھی پہلے کیسر و کسریٰ کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ عورت بازاروں میں کھڑی کر کے عورت کی بولیاں لگتی تھی، اس کے حسن کو لوگ دیکھ کر بری خواہشات کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور بچی پیدا ہوتی تو عرب میں اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اندھیرا تھا، عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا کوئی دنیا میں سہارا نہ تھا، عورت کے لیے امید کی کوئی کرن نہ تھی، عورت کے سامنے کوئی روشنی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی چیز بھی دنیا میں نہ تھی۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا سردار محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اور میرے رسول نے فرمایا، اور دنیا کے لوگوں، عورت کو عام سمجھنے والوں، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت ہے، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ جنت جس جنت کی تلاش میں ساری کائنات ماری ماری پھر رہی ہے۔ 80 سال کی عبادت بزرگ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، کتب عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، ابدال عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن 1400 سال پہلے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے میرا پیغمبر قرار دے چکا ہے کہ جو عورت جو عورت خواہشات نفسانی کی چیز تھی، اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا وہ میرا پیغمبر ہے جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، عربوں میں رواج تھا، توجہ کیجیے، توجہ، عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی رواج تھا۔ آج دار رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا میں نے گناہ کیا، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا، زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا، شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا، جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، کون سا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہو، زمین سے بھی بڑا ہو، کائنات سے بھی بڑا ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، 14 سال بیت گئے، 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا، یہ اولاد پہلی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہمارا ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی، بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی، جب میں گھر جاتا بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بنس روڈ کراچی کے مسلمانوں جن کے گھروں میں بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہے اور بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک دن وہ کہتا ہے، مکہ کے چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا، تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میری پولیس آئے گی اور اس کو دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا
کہ میری کہیں کل کو ناک نہ کٹ جائے. میں گھر آیا, میں نے نیت کر لی, ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا, آج میں اس کو تہہ تیز کر دوں گا, آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا. میں نے فیصلہ کیا, میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا, صرف یہ کہا اس کو تیار کر دے, اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا, اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا, ابو جہل کے کہیں جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالے. اس کی اماں نے تیار کر دیا, اس کو دوپٹہ پہنایا, اس کے کپڑے بدلے, اس کو غسل کرایا, اس کی آنکھوں میں سرما لگایا. میں جب چلنے لگا تو وہ اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا, اٹھا کر لے جانے لگا. ایک کدال اور کشتی وہ دروازے کے پاس تھی, وہ بھی میں نے اٹھائی. اس کی ماں کو پتہ نہ چلا, وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جایا جا رہا ہے. لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی, میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا, پہاڑوں پر لے گیا تو بچی کہتی ہے ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے. وہ پریشان ہو گئی, میں نے اس کے منہ پہ تماچا مارا, وہ خاموش ہو گئی. پہاڑ کے دامن میں میں اس کی قبر کھودنا میں نے شروع کر دی. میں قبر کھودتا تھا اور وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جا. وہ خاموش ہو گئی. جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے. اس بچی نے اپنے دوپٹے میں وہ مٹی ڈالی اور میرے ساتھ وہ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اسی بچی کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی ابا جان اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا میرے گھر میں بتا دیتے, میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی. جب یہاں تک وہ پہنچا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. سارے صحابہ رو پڑے. کیوں روئے؟ میرا پیغمبر کیوں رویا؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرا پیغمبر تو رحمت کا پیغمبر تھا. اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے. وہ آدمی کہتا جا رہا تھا کہ اے پیغمبر اس بچی کو اٹھا کر جب میں گھڑے میں رکھنے لگا بچی رو پڑی. میں نے اس کے پکار کو نہیں دیکھا, میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دے, میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی, میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی, میں جنگلوں میں وقت گزار کے اپنا گزارا کر لوں گی. تیرے گھر میں میرا جرم تو کوئی نہیں, میرا قصور تو کوئی نہیں, میں نے تیرے حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی. وہ چیختی رہی لیکن میرے دل پہ ابو جہل کا ڈر تھا. میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پہ ایک ریت کا سودا رکھا اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. اے دنیا کے سردار, اے رحمت دو عالم, آج میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے اس بچی کو میں نے گڑھے میں رکھا اس دن کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا, رسول اللہ کی عدالت ہوگی, میرا ہاتھ ہوگا, تیرا گریبان ہوگا. اے اللہ کے نبی آج 40 دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آئی, میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں کہ اس لیے کہ تم رحمت دو عالم ہو, رحمت للعالمین ہو. اتنا بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے. میرے بھائیوں میرا پیغمبر اس کی باتیں سن کر رو رہا ہے, صحابہ رو رہے ہیں, نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑ رہے ہیں. میرے رسول نے فرمایا اور نوجوان تو نے بڑا ظلم کیا, تو نے عرش ہلا دیا, تو نے زمین ہلا دی, تو نے پہاڑ ہلا دیے, تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی روتی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کو قبر میں اتارا وہ رو رہی تھی, تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کے سینے پہ پتھر رکھا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی, تو ظلم کرتا رہا. لیکن یاد رکھ میں رحمت للعالمین ہوں. اگر آج سچے دل سے تو توبہ کر کے میرا کلمہ پڑے گا, میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے, اس زیادتی سے بہت بڑی ہے. اتنی بڑی رحمت لایا ہوں کہ سچا دل سے کلمہ پڑے گا تو میں اس گناہ پہ بھی معافی کی چادر پھیر دوں گا. اور یہ یاد رکھ آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں جو شخص 2 بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا, میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں. اس لیے کہ میں عورت کے لیے, بچیوں کے لیے, دکھی بچیوں کے لیے جو بے گور و کفن قبروں میں اتار دی گئی, میں محمد ان کے لیے بھی رحمت کا پیغام پر بن کر آیا. بڑو رہنما میرے بھائیوں وما ارسلناک الا بلند آواز سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین,
کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، ایک جہان کے لیے نہیں سارے جہانوں کے لیے، کہ میرے رسول کے دروازے پر ایک اونٹ نے آ کر سر رکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے مجھے چارہ تھوڑا ڈالا جاتا ہے، کام زیادہ لیتے ہیں۔ تو حضور نے مالک کو بلا کر کہا کہ آئندہ تجھے تھوڑا چارہ ڈالنے کی اجازت نہیں، جتنا کام لوگے چارہ اتنا ہی ڈالوگے۔ اب تم بتاؤ کہ اس جانور کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمت کا پیغامبر بن کر آیا یا نہیں آیا؟ میرے رسول کی بعثت کے وقت مزدور کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہ تھا، لیکن میرا پیغمبر جب دنیا میں آیا، میرے رسول نے دنیا میں پیغام اپنا پہنچانا شروع کیا، تو میرے رسول نے مزدوروں کے بارے میں جو اعلان کیا وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ میں نے رات انارکلی بازار لاہور کے جلسے میں بھی کہا، یہاں بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان محمد رسول اللہ سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کا حامی نہیں، محنت کشوں کا حامی نہیں، اور فیکٹریوں کے مزدوروں اور ملوں کے مزدوروں، سٹیل مل کے مزدوروں، کمپنیوں اور کارخانوں اور ملوں کے مزدوروں، محنت کشوں آؤ، میں ساری کائنات کے سردار کے دروازے پہ تمہیں لے چلوں کہ میرے پیغمبر کی عدالت میں لوگ مسافہ کر رہے ہیں۔ حضور نے ایک شخص سے مسافہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نشانات ہیں، اس کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سعد انصاری ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میں پتھروں پہ پھوڑا چلاتا ہوں، یعنی پتھر توڑ کر مزدوری کماتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو میرے رسول نے فرمایا دنیا کے لوگوں سب سے بہتر کمائی کسی مزدور کی ہے، اور یہ کہہ کر میرے پیغمبر نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا، مزدور کا ہاتھ چوما۔ میں نے چیلنج کیا کہ آؤ لینن سے پوچھو، مارکس سے پوچھو، انجلس سے پوچھو، اور برطانیہ کے چرچل سے پوچھو، شکسپیئر سے پوچھو، روسو اور ویدرک سے پوچھو، کتنے بڑے بڑے فرما روا اور کتنے بڑے بڑے مصلح و مربی ریفارمر دنیا میں آئے، لیکن ایسا بھی کوئی شخص آیا کہ جس نے اپنی امت کے ایک مزدور کا ہاتھ چوما ہو؟ وہ پیغمبر جو معراج کی رات عرش پہ پہنچا، وہ پیغمبر جس کے دروازے پر ایک لڑکی قید کر کے لائی گئی، کیسی عورتیں آئیں، کیسی مرد آئے، اس کے دروازے پر ایک لڑکی قید کر کے لائی گئی۔ تو میرے رسول نے فرمایا بلال یہ میری نبوت والی چادر اس لڑکی کے چہرے پہ ڈال دے۔ تو بلال نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، آج تو کافر کی بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈالے گا، قیامت کے دن خدا تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ میرے پیغمبر کی اس رحمت کو دیکھو، ایک مزدور کے ہاتھ کو میرے نبی نے چوما ہے اور یہ فرمایا اور کل اجیر علی اجر قبل چپار کہوں، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دو۔ یہ اعلان سب سے پہلے دنیا میں کرنے والا رحمت للعالمین میرا پیغمبر۔ عورتوں کے لیے بھی رحمت، مزدوروں کے لیے بھی رحمت، محنت کشوں کے لیے بھی رحمت، یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے کہ عید الفطر کے دن میرے بھائیوں حضور علیہ السلام عید سے فارغ ہو کر گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، لیکن ایک بچہ وہ کھیلتا نہیں تھا۔ میرا پیغمبر کھیلنے والوں کو چھوڑ کر اس بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس بچے سے سوال کرتے ہیں میرے رسول کہ بیٹا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ وہ رو پڑا۔ اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کہ پہلی مرتبہ کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں نہیں کھیلتا؟ اس نے کہا نوجوان مجھے بتاؤ میں کیسے کھیلوں، میرے تو تن سے کپڑے نہیں۔ حضور نے فرمایا ان سارے بچوں نے کپڑے پہنے، تو نے کپڑا نہیں پہنا۔ وہ رو پڑا، رو کر کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ پیغمبر نے اس کی بات سنی، کھیلنے والوں کو نہیں دیکھا، اس بچے کو نبوت نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے لگایا
اور حضور گھر میں گئے، فرمایا عائشہ یہ یتیم بچہ تیرے دروازے پہ لایا ہوں، آج کے بعد میں محمد اس کا باپ ہوں، عائشہ تو اس کی ماں۔ تو اس یتیم بچے کے لیے میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا۔ اسی لیے حفیظ صاحب نے کہا حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا دنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، ضمیر اس در سے گر نسبت میں رکھے لوہے پیشانی تو کشکولے گدائی ہے یہ چدر ویچی کے سلطان۔ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، مزدور کے لیے رحمت ہے، محنت کش کے لیے رحمت ہے، اور ان جبینوں کے لیے رحمت ہے جو جبینیں آپ کی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے جھکتی تھی، ان کو اٹھا کر میرے پیغمبر نے ایک خدا کے دروازے پہ جھکا دیا۔ میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے، میرا پیغمبر بچوں کے لیے رحمت، یتیم عورتوں کے لیے، یتیم بچیوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، اور کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے، ایک ایک حیوان کے لیے، ایک ایک جمادات کے لیے میرا پیغمبر رحمت بن کر آیا۔ جب کائنات کی ہر چیز کے لیے میرا نبی رحمت ہے، اور یہ ساری روشنی اسی نبی کے قدموں کے صدقے ہے۔ آج میرے پاس ایمان ہے تو یہ نبی کی رحمت ہے، میں مسلمان ہوں تو یہ نبی کی رحمت ہے۔ آج تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے، تو کہتا ہے سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر 1400 سال کے بعد تیرا ایمان نبی کی رحمت ہے، تیرا سلام نبی کی رحمت ہے، اور تیری خوشحالی نبی کی رحمت ہے، تیرے ملک میں رحمت نبی کی رحمت ہے، سعودی عرب میں تیل نکل آیا تو کہتا ہے نبی کی رحمت ہے، اور تجھے گھر میں روٹی مل گئی تو کہتا ہے نبی کی رحمت ہے، تو پھر مجھے کہنے دے کہ صدیق کی صداقت بھی نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت بھی نبی کی رحمت ہے، عثمان کی شرافت بھی نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت بھی نبی کی رحمت ہے، اور سلمان فارسی کا تقویٰ بھی نبی کی رحمت ہے، ابو ذر غفاری کا زہد بھی نبی کی رحمت ہے، ابن عباس کی تفسیر بھی نبی کی رحمت ہے، ابن مسعود کی حدیث بھی نبی کی رحمت ہے، سارے صحابہ کی عظمت نبی کی رحمت ہے، بلال سستی ریت میں لٹایا جا رہا ہے اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے، خباب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا جا رہا ہے اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے، طارق ابن زیاد کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا جا رہا ہے اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے، حذیفہ سہیمی کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا اور ابلتی ہوئی دیگ میں ڈالا گیا، یہ نبی کی رحمت ہے، اور تخت و تاج کیسر و کسرا سے صحابہ ٹکرائے نبی کی رحمت ہے، اور اندھیروں میں چراغ جلائے نبی کی رحمت ہے، صحابہ نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے نبی کو نہیں چھوڑا، یہ نبی کی رحمت ہے، بدوؤں نے کیسر و کسرا کے ترختے اڑائے یہ نبی کی رحمت ہے، ساری کائنات کے بت پاش کر کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا صحابہ نے، یہ نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی عظمت نبی کی رحمت ہے، صحابہ کا علم نبی کی رحمت ہے، صحابہ کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی شان نبی کی رحمت ہے، صحابہ کا تدبر نبی کی رحمت ہے، اور قرآن میں 750 جگہ پہ اللہ نے صحابہ کو جنتی کہا، یہ ان کی وجہ سے نہیں، یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے۔ مورخ اسلام علامہ شاہ عمر فاروقی، مورخ اسلام علامہ شاہ عمر فاروقی، سنیوں کا ترجمان، سنیوں کا ترجمان، حق نواز کا دوسرا نام۔ میرے بھائیوں، آج کائنات کی ہر اچھائی میرے رسول کی رحمت ہے۔ 1,44,000 صحابہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا، اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ وہ کعبہ جس میں 360 بت تھے وہ بت گرا دیے گئے، یہ نبی کی رحمت ہے، اور فاران کی چوٹی پہ اسلام کا سورج طلوع ہوا، یہ نبی کی رحمت ہے۔ ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا، لیکن جب جنازہ پیغمبر کا اٹھا تو 1,44,000 صحابہ نبی کے قدموں میں تھے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ کیسر و کسرا کے سارے بت پاش ہو گئے،
یہ نبی کی رحمت ہے. مجھے کہنے دو کہ کائنات کا ہر حسن نبی کی رحمت ہے، ہر خوبصورتی نبی کی رحمت ہے، کائنات کی ساری رانائی نبی کی رحمت ہے، میرے محمد کی رحمت ہے. یہ جمال صحابہ صباحت نبی کی رحمت ہے، یہ حسن ملاحت نبی کی رحمت ہے، یہ گلوں کا چند، یہ گلوں کی خوشبو نبی کی رحمت ہے، یہ سمندروں کا خروش نبی کی رحمت ہے، یہ بلبل کی چہک یہ نبی کی رحمت ہے، یہ کائنات کی ساری روشنی نبی کی رحمت ہے، یہ آسمان کی وسعت نبی کی رحمت ہے، یہ زمین کا فروش یہ نبی کی رحمت ہے. اور میرے بھائیوں، تیری نماز نبی کی رحمت ہے، میرا روزہ نبی کی رحمت ہے، میرا بولنا نبی کی رحمت ہے، تیرا یہاں آنا نبی کی رحمت ہے. میں اور آگے بڑھتا ہوں. 1,44,000 صحابہ کا کفر سے ٹکرانا نبی کی رحمت ہے. ابو حنیفہ کی فقہ نبی کی رحمت ہے، امام مالک کی عظمت نبی کی رحمت ہے، شافعی کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے، احمد بن حنبل کا استقلال نبی کی رحمت ہے، سعید بن جبیر تخت دار پہ چڑھ گیا یہ نبی کی رحمت ہے. امام غزالی نے حق و صداقت کا پرچم بادشاہوں کے سامنے بلند کیا نبی کی رحمت ہے. اور ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا نبی کی رحمت ہے. امام راضی نے تفسیر لکھی نبی کی رحمت ہے. اور مجدد الفسانی نے جہانگیر کے دربار میں حق کا پرچم بلند کیا نبی کی رحمت ہے. شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے لیکن وہ نہیں بدلا نبی کی رحمت ہے. شاہ عبد العزیز نے جرت کا اعلان کیا نبی کی رحمت ہے. شاہ اسماعیل کی شہادت نبی کی رحمت ہے. سید احمد شہید کا مولا نبی کی رحمت ہے. قاسم نانوتوی کی عظمت نبی کی رحمت ہے. رشید الگنگوہی کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے. محمود الحسن مہاشتہ کی جیل میں رہا یہ نبی کی رحمت ہے. قرآن کی تفسیر جیلوں میں لکھی یہ نبی کی رحمت ہے. عبد الشکور لکھنوی کا علم نبی کی رحمت ہے. عطا اللہ شاہ کی خطابت نبی کی رحمت ہے. اور الیاس نے مولانا الیاس تبلیغی جماعت کے بانی کی ساری کاوش نبی کی رحمت ہے. مفتی کفایت اللہ کے فتوے نبی کی رحمت ہے. دیوبند کی عظمت نبی کی رحمت ہے. ولیوں کی ولایت نبی کی رحمت ہے. معین الدین چشتی اجمیری کی عظمت نبی کی رحمت ہے. پیرا نصیر کا وقار نبی کی رحمت ہے. اولیاء کی ولایت، پیروں کی پیری، کتبوں کا کتبیت، ساری کائنات کا علم نبی کی رحمت ہے. اور مجھے آگے چل کر کہنے دے عبد الشکور لکھنوی کا سارا علم نبی کی رحمت ہے. اور حق نواز کی ساری عظمت نبی کی رحمت ہے. حق نواز کا دل سے اعلان، حق نواز کا دل سے اعلان، سنیوں کا ترجمان، حق نواز کا دل سے اعلان. میرے بھائیوں، آج امریکہ کے جس شہر میں تم جاؤ، جو ایشیا کا باشندہ تمہیں نظر آئے گا اس کی گاڑی میں حق نواز کی کیسٹ چل رہی ہے. یہ نبی کی رحمت ہے. اور گنبد خضرا کے سامنے کیسٹوں کی دکان پہ حق نواز گونج رہا ہے. یہ نبی کی رحمت ہے. اور شہادتیں 80 ہو گئی لیکن سپاہ صحابہ بڑھ رہی ہے. یہ نبی کی رحمت ہے. خون کے قطروں سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں پھر بھی نبی کی رحمت ہے. ذرے ذرے ہو گئے لیکن کام بڑھ رہا ہے. یہ نبی کی رحمت ہے. حق نواز قبر میں اتر گیا، مشن پھیل رہا ہے. یہ نبی کی رحمت ہے. اپنی شام قاسمی کی بیوی بیوہ ہو گئی لیکن مشن نہیں ہٹا، ختم نہیں ہوا. یہ نبی کی رحمت ہے. 40 نوجوان علماء جمع کر دیے گئے یہ نبی، اور پھر بھی دین نہیں ختم ہوا. سپاہی صحابہ کا مشن نہیں مٹا. یہ نبی کی رحمت ہے. ایران نے ایری چوٹی کا دور لگایا، موجودہ حکمرانوں نے ٹانگیں اونچی کر کے اس جماعت کو مٹانا چاہا. ریڈیو میرے خلاف، ٹیلی ویژن میرے خلاف، اخبار میرے خلاف، مولوی کئی میرے خلاف، جوان میرے خلاف، سیاستدان میرے خلاف. لیکن جب حق نواز شہید ہوا یونٹ 300 تھے اور 14,000 یونٹ ہیں. یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. شہادتوں کی داستان، شہادتوں کی داستان. اور کراچی میں توجہ، ایران کے کچھ ڈاؤٹ جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر میرا راستہ روکنے کے لیے ہر جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن ہر جگہ پہ انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یہ نبی کی رحمت ہے. یہ نبی کی، یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ کس کی رحمت ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دو کہ میں تو اس قاسم نانوتوی کی عظمت کی بات کرتا ہوں. میں تو اس حسین احمد مدنی کا نام لیوا ہوں کہ جس نے پیغمبر کے روضے پہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی،
ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ اور اس عظمت کو دیکھو کہ شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر و مرشد ولی کامل گزرے، انہوں نے ایک شعر میں جنت کو خطاب کیا اور بڑی خوبصورت بات کہی۔ جنت سے کیا کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ ہے توجہ آپ کی، ذوق تازہ ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے۔ یہ سب کچھ نبی کی شان ہے، کہو یہ سب کچھ اور میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کا پیغام ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں پھیلتا جا رہا، اور جس میرے دشمن کو، میرے مخالف کو یقین نہ ہو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، بلکہ یقین اگر نہ ہوتا تو ان کا بھاگنا رک جاتا۔ ان کا بھاگنا بتا رہا ہے کہ بات ہر جگہ پہنچ چکی ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب قادیانی، مجھے کسی نے کہا توجہ، یہ بات یاد رکھ، ہمیں ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ معین قریشی قادیانی، اور بغیر تصدیق اور تحقیق کے میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی بات نہ کریں۔ اگر معین قریشی کے قادیانی ہونے کی تصدیق ہو گئی تو یہ آدمی ایک دن بھی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکے گا، یہ یاد رکھو، ایک دن بھی۔ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، معین قریشی کے بارے میں یہ تشویش ہے کہ اس کا نام ایم ایم احمد نے پیش کیا تھا، لیکن اس کی تردید بھی جنگ اخبار میں آ چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ قادیانی ہے تو پھر میری بات یہ یاد رکھیں، ہماری لڑائی صرف شیعہ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی نبی کے ہر دشمن سے ہے، ہماری لڑائی نبی کے۔ اور جس دن تصدیق ہو گئی، خدا نہ خواستہ یہ آدمی قادیانی ہو، اور جس دن اس کی تصدیق ہو گئی، ایک دن میں سپاہ صحابہ اس کا تختہ الٹ کر دکھائیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ آپ نے دیکھا، توجہ کریں، آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں ضابطہ اخلاق جاری ہوا نگران حکومت کی طرف سے۔ ضابطہ اخلاق، کیا ضابطہ اخلاق ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کافر نہیں کہے گا، ضابطہ اخلاق کی یہ عبارت۔ یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب میں ہے، خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ لکھا ہے، توجہ فرمائیں، کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ بلند آواز، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے۔ کراچی کے غیور سنیو، تاجروں، کراچی کے بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، آؤ، یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے، خمینی کی لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف اسرار۔ اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ میں معین قریشی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب، یہ کتاب پاکستان میں موجود ہے، یہ کتاب ہر سال سے شیعہ کے ہر کتب خانے میں موجود ہے، اور کالجوں سکولوں میں یہ کتاب ڈونیٹ کی گئی ہے، اسے مفت تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ اس کتاب میں خمینی نے پیغمبر کے جانشین فاروق اعظم کو، نبی کے خلیفہ فاروق اعظم کو کافر لکھا۔ اب بتاؤ تمہارا ضابطہ اخلاق کہاں گیا؟ یہ کتاب موجود ہو، یہ کتاب
وہ کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے چلے میری طرف توجہ کریں پہلے. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب. بیٹھ جائیں آپ سارے لوگ، سارے بیٹھ جائیں. یہی یہ کیا ہوگا؟ بیٹھ جائیں آپ، توجہ کریں میری طرف. یہ میرے پاس کتاب ہے. اس کتاب میں فاروق اعظم کو نعوذ باللہ خمینی نے کافر لکھا. تم کہتے ہو کہ ہمارا ضابطہ اخلاق یہ ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہ کہے، تو اس کتاب میں فاروق اعظم کو کافر لکھا گیا. تمہارا ضابطہ اخلاق ہم پر چلنے کی بجائے پہلے اس کتاب پر چلے گا، اس کتاب پر نہیں چلے گا. اگر اس کتاب پر تمہارا ضابطہ نہیں چلتا تو تمہارے ضابطے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دوں گا. میرے بھائیوں، بھائی توجہ کریں، بیٹھ جائیں. بھائی سارے دوست تشریف رکھیں. میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت وہ ضابطہ اخلاق جاری کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر نہ کہا جائے. بھائی ہم کیا کافر کہتے ہیں؟ خمینی نے اور اس کے پیروکاروں نے اور اس کے نام لیواؤں نے پاکستان میں کتابیں لکھی. یہ پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے تحفہ حنفیہ. اس پہ غور کریں. اس تحفہ حنفیہ نے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دی، نبی کے خلفاء کو ماں بہن کی گالی دی گئی ہے. اس کتاب میں 250 صفحے پر غلام حسین نجفی ملعون لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام نعوذ باللہ انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. یہ تعلیم ہے. میرے بھائیوں، اس کفر کے بعد، اس دجل کے بعد آپ فیصلہ کرو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے. کوئی آدمی اپنے آپ کو سنی کہلانے والا وہ میرا راستہ ایران کو خوش کرنے کے لیے روکتا ہے. یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا ایران کے خانہ فرہنگ سے پیسے لے کر سپاہی صحابہ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے. آج یاد رکھو، سپاہی صحابہ کسی ایسے شخص سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی جس کے اوپر سنیت کا لیبل ہو. ہاں اندر سے اس کا کردار کتنا بھی گھرانا ہو، جو سنیت کے لباس میں آئے گا میں اس سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتا. لیکن میں شیعوں سے کہتا ہوں، شیعوں تم اپنا لباس بدل کے کیوں آتے ہو؟ اپنا اصلی چہرہ لے کر آؤ، پھر میں دیکھوں اس ملک میں تم بدماشی کرتے کیسے. 3.5 کروڑ روپیہ گزشتہ سال پاکستان میں کئی شیعہ کے ایجنٹوں کو، جن کا نام سنیت کے لیول پر تھا، ایران نے اس لیے دیا تاکہ پاکستان میں سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے. شیعہ نما سنیوں اور سنی نما شیعوں، ہم تمہارے ہر بھیس سے واقف ہیں. تم جس لباس میں آؤ سپاہی صحابہ تمہیں ضرور پہچانتی ہے. پہچاننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تم مجھے گالی دیتے ہو، تم 1000 مرتبہ گالی دو. تم مجھے برا کہتے ہو، 1000 مرتبہ برا کہو. لیکن جس آدمی نے عائشہ صدیقہ کو کافرہ لکھا، اس کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دو. لیکن تم ساتھ کیسے دو گے؟ تم تو ان کے نمک خوار ہو، تم تو ان کے زلہ خوار ہو، تم تو ان کے ریزہ چی ہو. یہ بات یاد رکھیں. پاکستان میں جب صحابہ دشمن نیست و نابود ہوں گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو جاؤ گے. اور پھر ایران نہیں تمہیں بچا سکے گا اور نہ سفارت خانہ تمہیں بچا سکے گا. گلگت میں گزشتہ دنوں کیا بدماشی ہوئی،
کہ وہاں 369 ہینڈ گرنیڈ ایک امامیہ مسجد پونیال روڈ سے پکڑے گئے، جس میں کلاشن کوفیں، سٹین گنیں اور وہ اسلحہ جو پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی وہاں سے برآمد ہوا۔ یہ میری طرف سے خبر نہیں آئی، یہ چیف کمشنر گلگت کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ پونیال روڈ کی امامیہ مسجد سے اتنا بڑا اسلحہ برآمد ہوا کہ وہ پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں ہے، کروڑوں روپے کا اسلحہ۔ آج میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب یہ بات تمہارے دور اقتدار میں ہوئی، بتائیے وہ اسلحہ وہاں کون لایا؟ ایرانی ساخت کی گنیں وہاں کون لایا؟ روسی ساخت کے وائرلیس سیٹ کون لایا؟ ایرانی ساخت کی سٹین گنیں وہاں کون لایا؟ بتاؤ تمہارا قانون کہاں ہے؟ ISI کہاں ہے؟ IB کہاں ہے؟ FIU کہاں ہے؟ اسپیشل برانچ کہاں ہے؟ تمہاری ایجنسیاں کہاں ہے؟ کہاں گئی ایجنسیاں؟ کیا یہ اسلحہ سنیوں کو ذبح کرنے کے لیے نہیں لایا گیا؟ کیا یہ ہینڈ گرنیڈ سنیوں کو ذبح کرنے کے لیے نہیں لائے گئے؟ یاد رکھو اگر تم نے اس بدماشی کو نہ روکا تو سپاہی صحابہ عسکری قوت تشکیل دے کر اس ابن سبا کی جڑ کو اس ملک سے اکھاڑ کر رہے ہیں۔ قائد کے فرمان پر، قائد کے فرمان پر سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ، کافر 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 کافر۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، سپاہی صحابہ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، ٹھیک ہے؟ سپاہی صحابہ نے متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 44 ممبر شیعہ تھے، اور اس کے بعد مولانا حسن نواز کی جب شہادت ہوئی تو اس شہادت نے ایسا رنگ دکھایا کہ نواز شریف کی قومی اسمبلی میں صرف 11 ممبر شیعہ رہ گئے۔ کتنے؟ اور اس مرتبہ انشاءاللہ وہ 11 بھی اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ ہمارا آپ سے توجہ، میں آپ سے عہد یہ لینا چاہتا ہوں کہ کوئی سنی کسی شیعہ کو ووٹ نہیں دے گا، وہ شیعہ خواہ پیپل پارٹی میں ہو، خواہ وہ شیعہ نواز شریف کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ پاکستان کی کسی اور جماعت کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ MPM کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ حقیقی MPM کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ کسی اسلام والی جماعت کے ساتھ ہو، کسی شیعہ کو سپاہی صحابہ اسمبلی میں جانے کی اجازت نہیں دے گی، اور کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک صحابہ دشمنوں کے خلاف علم جہاد بلند کرتی رہے گی۔ ہم پرامن ہیں اور اسمبلیوں میں ہم شیعہ کا داخلہ روکنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ جو دو گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ۔ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے ایک آدمی اسمبلی میں بھیجا تھا، ایک نوجوان سپاہی صحابہ نے ایک جرنیل اسمبلی میں بھیجا تھا، اور وہ جرنیل وہ ہے جس نے حق و صداقت کا پرچم اسمبلی میں بلند کیا یا نہیں کیا؟ مولانا آدم طارق نے پرچم بلند کیا، اور انشاءاللہ مولانا آدم طارق کس مرتبہ پھر پہلے سے بہت زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی میں جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی مذہبی اور دینی جماعتیں الیکشن میں ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ کسی دینی جماعت کے کسی لیڈر کے دل میں کوئی قرضہ نہیں ہے، قرضہ سارا تم لے گئے،
کوئی مسلم لیگ لے گئی اور کوئی پیپل پارٹی لے گئی سارا ملک کا پیسہ، اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، اور تم نے آئندہ آ کر بھی اس ملک کو لوٹنا ہے۔ اب لادین عناصر کا وقت گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ اس الیکشن میں یا آئندہ الیکشن میں دینی قوتیں متحد و متفق ہو کر حکمران لادین عناصر کے مقابلے میں پاکستان کے اقتدار پر آئیں گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسلامی قوتوں کو ناکام نہیں کر سکے۔ آپ اسلامی قوتوں کا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ۔ بھئی ایک اعلان سنیں، توجہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان کہ آپ سے درخواست ہے کہ انتہائی پرامن طریقے سے نعرہ بازی کے بغیر یہاں سے جائیں گے۔ پرامن جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں، کوئی نعرہ نہیں لگائے گا اور دعا کیے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ پرامن، بغیر نعرہ بازی کے، اور ارد گرد دیکھ کر، اپنے دشمن کو پہچان کر۔ صحابہ دشمن ہر راہ پر آپ کے تعاقب میں ہیں، آپ اپنے آپ کو منظم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا غلطیاں معاف فرما۔ اے اللہ اس ملک کی سلامتی ہر حال میں منظور و مقبول فرما۔ اے اللہ پاکستان میں اسلامی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، اسلامی طاقتوں کو غلبہ نصیب فرما، پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، کشمیر اور بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پاکستان کو لادین عناصر سے مستقل طور پر محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔